بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ہر کم تو اور ہر بات تو پہلے اللہ کا نام لینا، اللہ دی تعریف کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے. اس واسطے کہ سوچن والا دماغ، بولن والی زبان یہ اللہ نے بنائی، جن نے نعمتیں دیتی ہیں ان کا پہلے شکر ہونا چاہیے. ایک بنیا بنایا سونا جوان اگر دماغ کا کوئی پرزا ٹلا ہو جائے، نہ پھر ان کی کوئی شکل دیکھتا ہے، نہ ان کی جوانی سے کسی کو ترس آتا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جانوروں نالوں زیادہ انہوں ذلیل سمجھتے. تو انسان کی ساری عزت ان کی عقل نال ہے. زبان دا لوتھڑا تو گنگے دی منہ وچ بھی ہوندا ہے، لیکن خدا دی مرضی بولن دے پاویں نہ بولن دے. میری تواڈی زبان اگر بات کر دی ہے تو اللہ دی مہربانی. بندے نو کسی گل دا مان نہیں رکھنا چاہیے، اللہ جویں چاہے کر سکتا ہے.
واسطے ہر وقت اللہ دا ان دی نعمتاں دے شکر ہونا چاہیے. تو اللہ پاک دا لاکھ شکر کہ اس نے سانو انسان بنایا اور انساناں وچوں پھر اللہ نے سانو مسلمان بنایا. کیونکہ انسان دی بھی قدر و قیمت ایمان نال بندی ہے اور ایمان دے مطابق پھر عمل کیتے ہوا ہے یعنی اسلام نال بندی ہے. ورنہ کوئی نک منہ دا فرق نہیں. کافر کئی ساڈے نالوں رنگ دے چٹے ہوندے نے اور قد دے بڑے اچے لمے ہوندے نے، لیکن ان دا ایک مسلمان دا فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ دا نام لیندہ ہے، اللہ کے سر سڑدا ہے، اللہ تو سجدے کردا ہے، اور کافر جڑا ہے انہوں انہاں گلاں دی پرواہ نہیں ہوندی. تو مسلمان اور کافر دا فرق نماز نال ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں تو بے ایمان ہے. دنیا چ اللہ پاک نے تھوڑی دیر واسطے سانو اس واسطے بھیجا سی کہ میں ایک جنت بنایا، میں آباد کرنا ہے، اور جس طرح میں ہمیشہ واسطے اس طرح پھر میں انہوں نے اپنے کول ہی ہمیشہ واسطے رکھاں گا. وہ مینوں ویکھ کے خوش پہن گے، میں انہوں نے ویکھ ویکھ کے راضی ہوواں گا. ایک میں چولہا بھی بنایا ہے بیکار مال نو اوتھے ساڑن واسطے، جڑے کسے کم دا مال نہ ہوئے انہوں لوگ چولہے چڑھا دیندے نے. اللہ فرماتے نے میں بھی ایک بڑا بڑا چولہا بنایا ہے. بیکار مال جنہوں نے میرے آخر کوئی عمل نہیں کیتے میں پھر انہوں نے چولہے چڑھا دیا. بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، ان دی رحمت جڑی ہے ان دے غضب تے غالب ہے، لیکن اللہ دا یہ فیصلہ ہے کہ میں پھر انہوں نے ہزاراں سال تے لکھاں سال اسے چولہے چ ساڑی لگا جاؤں گا، مینوں رحم ہی نہیں آئے گا. انہیں فیصلہ بندیاں تو سٹ دیتا ہے کہ تسی پھر جنت لینا چاہتے ہو کہ اس چولہے چ سڑنا چاہتے ہو. یہ بندے نو اللہ نے سنیا گل دیتا ہے اپنے نبیاں دے ہاتھ. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں رب دا سنیا لے کے آیا، تے جڑا میرا سنیا سنے گا اور ان کے مطابق جس رستے میں پاواں اس تے چلے گا وہ میرے نال ہی جنت پہنچ جائے گا. تے جنت تو اللہ نے بندیاں واسطے بنایا، لیکن جڑے انکار کر دیں کہ اسی جنت نہیں جانا انہوں نے اللہ نہیں لے جائے گا. کسی نے بڑی حیرانی نال گل پوچھی کہ کوئی دنیا چ ایسا بھی بندہ ہو سکتا ہے جڑا آکھے میں جنت ہی نہیں جانا؟ فرمایا ہاں، جڑا بندہ میرے آنکھیں نہیں لگتا میں تو جنت والے لے جانا سی، تے جڑا آنکھیں نہیں لگتا یہ مطلب ہے کہ وہ میرے نال جنت جانا نہیں چاہتا. نبی دا نافرمان دراصل جنت دا منکر ہے، وہ جنت خود نہیں جا رہا. دنا آدمی بار بار دن نو بھی رات بھی اپنا حساب کرتا ہے کہ تو دوزخ لے جا رہے ہیں کہ جنت لے جا رہے ہیں. اٹھاں پوراں دیاں نیکیاں یا بدیاں تو بندے دے سامنے ہی ہوندیاں نے، بندہ آپ بھی سوچ سکتا ہے کہ میں کیڑے پاسے جا رہا ہوں. نال نال اللہ نے اپنے قرآن چ دسیا ہے کہ جنہاں دا پیار اس دنیا نال ہو جائے انہاں نو قبر بھی بھول جاندی ہے، حشر بھول جاندا ہے، انہاں نو حقیقت وچ پھر جنت دی کشش ہی نہیں رہ جاندی. دنیا ایک ایسا نشہ ہے. تمام علماء کرام کی قسطوں کا واحد مرکز کلیم قسط ہاؤس مغا بلوچہ البدر نزدیک بائی پھرو. تمام علماء کرام کی قسطوں کا واحد مرکز کلیم قسط ہاؤس مغا بلوچہ البدر نزدیک بائی پھرو.
پروپیٹر محمد عبداللہ کلیم شکریہ. میری چادر ہوئے لوگ میرے سامنے نوکراں طرح غلاماں طرح کھڑے ہون، اس بندے دا دماغ خراب ہو جاتا. اونیاں پھر اکھاں اس ویلے کھلدیاں نے جس ویلے منکر نکیر دیاں سٹاں وجدیاں نے، ادو پہلے ان دا دماغ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. تے اللہ پاک نو کوئی پرواہ نہیں، ساری دنیا نافرمان ہو جائے تو اللہ دا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اللہ نو اپنے بندیاں تے رحم بڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. قرضے کون منگدا ہے؟ جڑا تھوڑیا ہوگا، جن دے گھر پیسے ہون وہ قرضے منگدا ہے. اللہ کو سب کچھ ہے، لیکن بندیاں نو آخرت دی تیاری کران واسطے اللہ پاک فرماتے نے چلو مینوں تھوڑا ہی سمجھ لو پھر قرضہ ہی دے دو. انہوں کی تھوڑ ہے؟ کوئی تھوڑ نہیں. اس طرح دیا گلاں بندہ جس ویلے آکڑ کے بخائے گا پھر اللہ ان کی آکڑ پنے گا اور فرمائے گا میں تو تیرے اگے ترلے بھی لے سن پہ مینوں قرضہ ہی دے دے. وہ جو تو نیک کم کرنا سی وہ میرے کو ایک امانت اور قرض دے طور تے وہ محفوظ ہو جانا سی. انہوں چور نہیں سی لگ سکتا، انہوں ڈاکو نہیں سی کھو سکتا، لیکن تو اس دولت پیچھے دوڑتا رہے جنہوں چور بھی لے جاندے نے، جنہوں ڈاکو کھو لیندے نے. پھر موت دا دھماکہ ہویا تے سب کچھ ہی فنا ہو گیا. فرعون نو دنیا دی حکومت ملی، آکڑ گیا. ونادى فرعون في قومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ایک دن بڑا مجمع تے کہنے لگا اور دنیا والے لوگ کو مصر دی حکومت اور لوکاں دی قسمت کندے قبضے چے، اور یہ جڑی دریا پہ وگدے نے کندے حکم نال چلتے ہیں؟ سب میرے حکم نال چلتے. وہ تو فرعون سی نا، آج تو کئی ہزار سال پہلے، ہون بھی کئی فرعون ہے نے. وہ کہندے نے دریا راوی بھی میرے حکم نال چلتا ہے، جنوں آخدی نا اتنے بج کے کھڑا رہو تے بج کے کھڑا ہو جائے. اس طرح نے فرعون اس ویلے بھی ہے، وہ میری بدی کھول کو نہیں سکتا. یہ فرعون کی گل. اللہ نے جس ویلے بحر کلزم دیا لہراں میں چنوں ڈوبیا، ساری فوج پہاڑیاں کھاندی وچ لگی گئی. فرعون نو اللہ نے ایک ساں دے دیتا، تھوڑی جی سریوں دی باہر نکلی، کہندا آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں بھی ہن اس خدا نو منیا جنوں ماڑے لوکی مندے سن. ہن ماڑے چیتے آئے نا، پہلو کہندا سی میں ہی خدا. وہ جس ویلے ڈبدے ڈبدے نو ساہ ملیا، آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، جنہ دے بچے ذبح کیتے سن، جنہ دیاں بچیاں کولوں میں وانیاں ہو جاندا رہا، جڑا انہاں دا خدا ہے میں اج اونوں من لیا تے اگاں تو میں ہن مسلمان بن کے رہاں گا. جبریل امین نے ریت دی مٹھ پری منہ چ تن دیتی،
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ہوں کلمے پڑھنا، ہوں میں مسلمان رہا تے پہلوں تو دنیا دے اندر فساد تے ظلم مچائے. دنیا دا بال تے دنیا دی حکومت کسے کو آ جاندی، بعض دفعہ انسان فرعون ہی ہو جاندہ ہے. لیکن میرے بھائی کدھر گیا حکومتاں، کدھر گئے وہ شاہی محل. قارون کو پیسہ جمع ہو گیا، ان کا دماغ خراب ہو گیا. سمجھان والے انہوں سمجھان دے سن کہ تم موسیٰ علیہ السلام دا رشتہ دار ہیں تے تینوں وزارت مل گئی ہے، تو انہیں تے رشوتاں وڈیاں تے ہور داد تے ہیرا پھیری لا کے تو پیسہ جمع کر لیا ہے. تے جے تیرے کو پیسہ آ گیا نا تے تو آ بھی بے شک کھا، پر غریباں تے ترس کریا کر تے نیک رامہ چ خرچ کریا کر. کہندا انما اوتیتہ علی علم، انما اوتیتہ علی علم عندی. اور رب اتنے لت پھیردا رہا، میں آپ دیاں تدبیراں لڑا کے مال کٹھا کیتا. آ جڑے زکات نہیں دیندے یہ نرے قارون دے بچے نے. یہ آدھے رب اتنے کی کرتا رہا بھی انہوں حکم مان کے تو میں زکاتاں کڈواں، میرا مال ہے میں دیا نہ دیا. یہ قارون دی نسل ہے. انہوں کچیا مسلمانوں نے دیکھا کہ بڑی ٹھاٹ نال اپنے کوڑے دے بیٹھا ہے، کاٹھیاں سمنے دیاں بنیاں ہوئیاں تے پیچھے چیلے بھی لگے آ رہے نے کوڑیاں تے سوار. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. کچے مسلمان موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے دیکھ کے کہنے لگے واہ بھائی واہ، ہائے کدے ساڈے کول بھی انی دولت ہوے تے اسی بھی گھوڑیاں تے چڑھیے تے موجاں کریے. تسی بڑا سوچو، ہاں تسی نہیں کسے دی ٹھاڑ پاڑ ویکھ کے آندے ہوندے ہائے ہو کے کھچ دے ٹھنڈے. آپ پجارو گڈی کدے میرے کول بھی ہوندی، کدے محل ماڑیاں چ اسی بھی رہندے، یہ گلاں ساڈے چ بھی آندیاں نے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. جڑے علماں والے سن، دین دی سمجھ والے، جنہ دے دل وچ دین سی. ایک ہوندے نے جنہ دی زبان تک ہی علم ہوندا ہے، دنیا نو بڑے مسئلے دس دینے، لیکن آپ اللہ معاف کرے آپ دنیا چ ڈبے ہوندے. ایک علماء نے جنہ دے دل وچ دین ہوندا ہے، او سمجھان لگے ویلکم، بڑا افسوس ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا پیغام سن کے بھی تے تانوں عقل نہ آئی. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اور دنیا تے میں چند دن دی گل ہے، ایویں نرا دھوکھا. اللہ نے جڑے جنت دے انعام دینے نے او بڑے اچے شان والے نے، لیکن وہ کنہاں نوں ملن گے؟ جنہاں کول ایمان ہوے گا، نیک عمل ہوے گا. ولا يلقاها الا الصابرون. اور یہ سودا ملتا ہے جنہاں کول صبر ہوے تے جڑے بے صبر ہون انہاں نوں کچھ نہیں لبدا. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله
وما كان من المنتصرين. اللہ فرماتے نے وہ اپنی آکڑ وچ ہی جا رہا سی، اساں زمین نو حکم دیتا انہیں تھلے ہی کھچ لیا. کروڑ دی دولت بھی گئی، وہ بڑے بڑے شاندار محل بھی وچ ہی زمین دے گئے. پھر کوئی اندی باں پڑن والا نہیں سی کہ نہ وہی پھر ساڈے کولوں بدلہ لے سکیا کہ تو مینوں انج کیتا ہے میں بھی تیرے نال لڑاں گا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. او جڑے انہوں ویکھ کے لالو سٹتے سن کہ ساڈے کول بھی اینی دولت ہوندی، پھر انہوں نے سمجھ آئی کہ دولت کا نتیجہ کی ہوندا ہے. پھر کہندے نے مولا تیرا لاکھ شکر ہے جڑا تو سانو غریباں چ رکھیا ہے، ساڈے کول بھی اتنا پیسہ آندا تے ساڈا بھی دماغ خراب ہو جاندا. کی پتہ اسی تینوں آکڑ کے وکھا دے تے ساڈیاں آکڑاں بھی ایویں تو پن چھڑدا جویں قارون دیاں پنیاں نے. اللہ پھر سمجھ آئی کہ دنیا کی شے. اس واسطے ہر نبی نے سمجھایا ہے کہ آخرت دی تباہی واسطے دنیا دی محبت بہت بڑا نشہ ہے. بس جنہیں دنیا نال پیار پا لیا سمجھو بٹھا بہ گیا. صرف دنیا نو اپنی ایک ضرورت اور مجبوری سمجھ کے جنی حق حلال ہے انی استعمال کرے، باقی ان تے راضی ہے. لیکن پھر بھی اپنے دل نو ادھر نہ لائے. ان دی مثال ہی سمجھو، کھانا تو بندے نو پیندا ہی ہے تے لیٹرین بھی جانا ہی پیندا ہے. کوئی ٹٹی خانے جاندا ہے اوتھے جا کے دل نہیں لگا کے بہندا، بلکہ اوکھا ہو کے بھی کہندا کہ میں جلدی ہووے جلدی ہووے. قبض والے بیچارے بیٹھے رہندے تھک جاندے، لیکن انہاں دے دل وچ کوئی وڑ کے نہیں ویکھدا پیا ہوندا، کہندا میں تو قابو آیا. اس ویلے اپنے آپ کو قیدی سمجھ. جڑے چھتی ویلے ہو جان وہ چھتی باہر نکلتے ہیں. دنیا بھی ایک ٹٹی خانہ ہے، بندے نو مجبور نے اتنے کچھ نہ کچھ ہاتھ ہلانا ہی پیندا ہے، لیکن لوڑ پوری کیتی جلدی باہر نکلے، وہ نہ ہوئے بھی قبض طرح قبض ہی ہوئی رہے ہر ویلے. وہ جڑے دنیا چھتی نہیں چھڑتے انہوں نے قبض ہوئی ہے. وہ اس واسطے لیٹرین پھر قابو آئے رہتے نہیں 14 گھنٹے میں دکان تے بہنا ہے، میں 24 گھنٹے کام کرنا ہے. ایک قبض دے مارے ہوئے بچارے قابو آئے رہتے. جڑے صحت مند ہون، جنہاں دا پیٹ ٹھیک ہے، جنہاں دا ہاضمہ ٹھیک ہے، وہ جلدی فارغ ہو کے تے اللہ دے گھر وچ آ جاندے نے. یہ جنت دے باغ نہیں، ایتھے آن کے میوے کھاندے نے. تے جے قبض نہ ٹوٹی تے پھر جبو لوٹا دین والا ملک الموت ہی آ جاتا ہے. وہ کہندا ہن تے لیٹرین چوں نکل کے نہیں نکلنا اجے. وہ پھر ایسا جبو لوٹا دیندا ہے کہ اندر دا سب کچھ نکلن دے نال نال جند بھی نکل جاندی. کئی بندے دنیا دے پیار وچ اینے مگن وہ سمجھتے ہیں کہ اسی بڑے کامیاب ہاں، بڑے کامیاب. لیکن جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ اے بندہ، کول بیٹھے صحابی نو پوچھا بھی یہ کس طرح دا بندہ؟ کہندے جی بڑا چودھری آدمی، لینڈ لارڈ، ایک کسی دے دروازے تے جا کے کہے نا کہ مینوں رشتہ چاہیے، حالانکہ غیرت مند آدمی برداشت نہیں کرتا،
بھی آن کے ٹھا چھوٹا مار دے کہ میں کڑی دے، لیکن ایڈی یہ چودھر ایڈی ہے کہ یہ اگر جا کے کسی بوئے تے کہہ دے نا کہ میں کڑی پھڑا دے تو وہ غصہ نہیں کرن گے، انہوں پھڑا ہی دین۔ کسی افسر اگے سفارش کر دے اسی ویلے منی کھڑا ہوندا ہے، ایک کبھی گل سنو میری، سارے لوگ سن دے، وہ تو خیر چلا گیا۔ بعد میں ایک فقیر مہاجر آدمی آیا، آپ نے اندر کو پوچھا بھی اے بندہ کس طرح دا بھائی؟ کہندا جی اس بیچارے دی کی پوچھ دیو، رشتیاں دی گل چھڈو، یہ تو ویسے بھی کہے نا کہ میری ذرا گل بھاجی سنیا جی تو لوگ آخر کہ سارے کو ٹائم ہی کونی، انہاں لوگوں دیا نظراں چ بیچارہ گریا ہوا۔ وہ فرمایا جڑا لوگوں دیا نظراں تو سمجھنا گریا ہویا، یہ اللہ دی نظر دے اندر اتنا قیمتی ہے کہ وہ جڑا پہلا چودھری لنگیا ہے وہ جانا ساری زمین بھری ہوے، وہ سارے دی جتی تو صدقے ہو۔ اس واسطے کو اندے کول صرف دولت اور چودھر ہے، اور اس بندے کو ایمان اور عمل ہے۔ بات نو ذرا سمجھنا چاہیے اور چتھنا چاہیے کہ اسی اپنی چودھر کس گل چ سمجھنے، اسی سمجھنے کہ پیسہ ہوئے اور کرسی ہوئے، مکان اچھا ہونا چاہیے، عالیشان ہونا چاہیے، لیکن سارا رہبر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے ہیں، آپ فرما دے رہے جنہوں کوئی پوچھے نہ، جن دی کوئی گل سننے واسطے تیار نہ ہوئے، لیکن ان کو اگر ایمان اور عمل ہے، ان دی اللہ دے نزدیک اتنی بڑی شان ہے کہ ساری دنیا بھری ہوئے چودھریاں نال، انہوں دی کوئی اللہ دے نزدیک قدر و قیمت نہیں ہے، ایک مسلمان دی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ اپنے بارے چ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ تو اللہ دے دربار چ اپنی قیمت چاہنا ہے، اپنی عزت چاہنا ہے، کہ دنیا میں لوگوں دیا نظروں چ کچھ بڑھنا چاہنا ہے۔ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ خطبے چ کئیاں نوں جھوٹے بھی آندے ہوندے نے، ذرا دھیان رکھیا جے نال دیاں دا، کئی نیندر پوری کرنی آندے نے، وہ آندے نے جمے ہی سون واسطے سا، کوئی اور فکراں والے نے جڑے راتاں نوں بھی جاگ دے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دن نو جے چلنا پھرنا ہے تو انہاں دے ہتھوں زمین بھی نہیں دکھ دی، پیر بھی رکھ دینے تے آرام نہ رکھ دینے کتے زمین نو تکلیف نہ ہوئے۔ بے جان زمین نو دکھ نہیں دیندے، ہو جاندار انساناں نو کس طرح دکھ دے سکتے؟ کوئی انہاں نال ویڑیاں کرے، کوڑیاں کرے، وہ مٹھیاں تے پیاریاں کردا ہے۔ فرمایا جی میرے ولی ویکھنے ہون تے اے بندے ویکھ لو، اسی ولی ویکھنے ہون تے پتہ کی سوچنے، مچھا بابا تا دیتا ہوئے تے تھلوں ٹھوڈی منی ہوئے، نبی دا دشمن ہوئے، کوگے گل وچ چار کو پائے ہون، سبز پکڑا ہوئے، بھائی انی گل کو شو شاہ بڑی جاندا ہوئے۔ ایمان کچا، عقیدہ کچا، ذرا ذرا گل تے پھسلن والیاں تے لڑن والیاں، لڑن میں پھر ایک گل تے کھلونا ہی نہیں نے، پھر لکھ لکھ لعنتاں پا دیاں، پھڑا منہ تیرا لکھ لعنتی۔ فرمایا اے جڑا بکواس ہے نا انہاں دی زبان دا تے خامد نال پھر انہاں دا وتیرا اس طرح دا ہے بے جو بیچارہ مزدور بندہ سارا دن کھپ کھپا سارا سال خدمتاں کیتی جائے تے ایک دن نہ کوئی شے لبے مرضی دی،
میں تو اس کنجر گھر جدوں دی آئی ہوں بس بھوک ہی ویکھی ہے. پر میں اے نے نہ شکریاں جن کی وجہ نال عورتوں نے دوزخ وچ بہتا جانا. تو فرمایا دا علاج یہ ہے کہ وہ زبان تے کنٹرول کرو اور کچھ صدقہ خیرات کر لو کہ مولا کریمہ ساڈے کولوں کوئی وسیاں بھی نکل جاندیاں نے کیونکہ حوصلہ بہت عورت دا تھوڑا ہوندا. ہن تو مرداں دا بھی حوصلہ ککھ جنا نہیں رہا. ذرا ذرا گل تے جناب ایک دوسرے نال کلاشن کوفہ تے چھریاں چک. کوئی آندے نے مخلوق بہت ہی جو ہوگی تو پھر آخر کٹنی تو ہوئی پھر ایویں ہی کٹنی. چلو بھائی پر اصل گل یہ ہے کہ اللہ نو تو مخلوق جنی زیادہ ہوئے انہوں تو پیاری لگتی. اندر کول خزانے اینے نے پاویں ادو 1000 گنا زیادہ مخلوق ہو جائے وہ سارا نو دے سکتا. یہ تو انہوں نے اپنے دل تنگ نے کہ فلانا کیوں کھاندا ہے. اللہ پاک پھر انہوں نے بھی اخیر ایسے در در رلاندا ہے کہ پھر انہوں یاد آندا کہ کدے اسی بھی غریباں تے رحم کر دیتے اللہ نو ساڈے تے رحم آندا. تو اللہ معاف فرمائے عورتوں کا جس طرح دا حال ہے مردویوں میں. لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آن والا ہے قبراں چوں ساری دنیا نکلے گی میدان حشر ول دوڑے گی. حضرت اسرافیل دی آواز لگے گی. وہ فرشتہ جس ویلے پھونک مارے گا سارا جہان الٹ پلٹ ہو جائے گا. زمین ٹوٹے ہو جائے گی آسمان ٹوٹے ہو جان. وہ ایڈی طاقت والا فرشتہ ہے کہ ان دی پھونک نال پہاڑ اس طرح اڈن گے جی میں روں دے گالے اڑتے. دوسری پھونک اتے پھر ساری مخلوق کی قبراں چوں نکل نکل کے دوڑن لگ پے گی. مہطعین الی الداع جدھروں آواز آ رہی ادھر سب دوڑے جا رہے ہیں. انہوں اگے آخی دسی حی علی الصلاح حی علی الفلاح. ادو تو انہوں نے پیروں میں زنجیر وجے رہتے سن اٹھ کے اللہ دے گھر ول آندے ہی نہیں سن. ہوں ذرا آکڑ کے وکھان ہاں پڑا ہوں ذرا کھلو کے کتے دس. مہطعین الی الداع سب دوڑے چلے جا رہے. لیکن کئیاں کول چانن ہوے گا تے کئیاں نیریاں وچ ہی ٹھڈے کھان. کئیاں دے سجے تے کھبے سجے پاسے بھی تے سامنے بھی انہاں دے نور دیاں شعاواں پین گیا. مومن مردہ اگے بھی تے مومن عورتاں سامنے. تے بار بار اعلان ہو رہے ہون گے کہ چلو چلو اگے جنت ہے. ایڈا سونا جنت کی تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اتنے دودھ بھی دریا پہ وگتے ہیں اتنے شہد دیاں ندیاں چلدیاں نے. اتنے پاک شراب بھی چلتی ہے جن عقل تیز ہوندی ہے. دنیا دی شراب طرح کھانا خراب نہیں کہ عقل ہی خراب ہو جائے گھر بھی تباہ ہو جائے. فرمایا جڑے دنیا دی شراب پین والے لوگ نے تے نشے کرن والے انہوں نے جہنم دے جیل خانے جا کے تے پھر ساڑیا جائے گا تے جسم دے وچوں پھر رینجاں وگن گیاں. دوزخیاں دے جسماں چوں چربیاں پنگر پنگر کے زخماں چوں جس ویلے رینجاں وگ کے چھپڑ لگن گے. دنیا دے شراب پین والے ہائے پانی کرن گے. اللہ پھر اس گندے چھپڑ چوں انہاں نوں پین واسطے دے گا. لیکن فرمایا شراب طہور بھی چل دیے اور پھر پانی بھی اتنا صاف کہ کنڈے تے کھلو کہ جڑا ان دی تہ وچ نظر مارے اتھے روڑ نہیں اتھے لال موتی نے. پانی دے وچوں لال موتی ہیں دسن گے جویں شیشے چوں دسدے نے.
قبراں چوں نکل کے مومن مرد تے مومن عورتاں جا رہے ہیں تے بشارتاں ملدیاں نے کہ چلو چلو تانوں اگے جنت اڈیکدا ہے، جتے ہمیشہ دی جوانی، ہمیشہ دی صحت، ہمیشہ دی عزت، ہمیشہ دیاں خوشیاں۔ اللہ اللہ انہاں نوں ویکھ کے جڑے اتوں کلمے پڑھدے سن تے وچوں دنیا دار کمینے سن، جے دنیا بندی ہوئے پھر مسیتے آ جان گے، چاول لبدے ہون گے تو سویرے وہ بھی روزہ وکھا دین گے، شام نو جناب آن کے تے کنوں پہ کھا رہے ہیں تے چاول اڑا رہے ہیں۔ لیکن دلوں جڑے نے وہ روزے نو پسند ہی نہیں سن کردے۔ اللہ جے دنیا دا مطلب نکلدا ہوئے تو مسلماناں کول جا کے کہن گے اسلام دا نظام قائم کر دیں، ایتھے بس پاکستان دے ہن شریعت نبی دی چلے گی۔ اللہ تے وچوں دشمن شریعت دے فرمایا جی تو کلمے پڑھتے ہیں لیکن وچوں دنیا دار ہی رہندے نے۔ دیوا تو بلنا سی اندر دا لیکن وہ دیوا اندر دا بجھا ہویا۔ اس طرح دے منافق پھر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، مومناں نوں آواز دین گے پا جی ذرا ٹھہرو، تواڈے کول تو چانن کونی تے تواڈے چانن وچ اسی وی لگے چلنا گے۔ ہن بھی کئی آخ دے نے یار تہاڈی پوچھل پھڑ کے اسی بھی جنت وڑ جاں گے، اے پوچھل والے اس ویلے آواز مارن گے، پوچھنا پھڑن والے پاجی ذرا انتظار کرو، اساں نوں تو ٹھڈے پہ وجدے نے، کدے متھے پرنے ڈگنے کدے گوڈے بھرنے تے تسی ذرا ٹھہرو اسی تہاڈے چانن وچ چلاں گے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہ کہن گے اتنے چانن نہیں ملتا، ہے تو دنیا وچ بنتا سی، یہ تو اتوں بنا کے لینا سی، اتوں جا کے تلاش کر کے لیاؤ۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ فرماندے نے انہوں نے شاید واضح ماریا ہے، امید ہوے گی کہ شاید اے پاجی واہ نیک دل بندے نے تے کوئی کھلو ہی جان گے۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں دی آس توڑ دین واسطے درمیان چ کاندھی کڈ دیاں گے۔ باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جس پاسے اللہ دے نیک بندے ایمان والے ہون گے اس پاسے تو رحمت ہی رحمت، تے دوجے پاسے جسے منافق اتوں کلمے پڑھن والے، اتوں کلمے پڑھن والے، ایتھے کافراں دی گل نہیں ہوندی، مسلماناں دی گل ہو رہی، اتوں تو دین دا نام لئی جانا، اسلام دا نام لئی جانا، قرآن دیاں قسماں چک لینی، لیکن وچوں دین دے دشمن رمضان بھی آ جائے تو انہیں ٹی وی نہیں چھڑنی، گانے نہیں چھڑنے، وچوں دین دے دشمن، کئی اس طرح دے ٹھگ، رمضان آ جانا لوکاں ہڑا ہڑی کرنی، مسیتیں آ جانا، اے جی سارے ہن ادالے ہو جان گے، او مہینہ رمضان دا کچھ تا یا کرو، چلو چلو ٹھیک ہے جی مہینہ رب نو لا ہی دینے پھر، جس ویلے عیدیاں سیویاں کھادیاں تے السلام علیکم اگلے سال، اس طرح بھی ٹھگو مال ہے نا دنیا چ، یہ منافق وقت ویخ کے اپنا ڈنگ چلاونا، تسی بھی ٹھگ ہی ہو کہ پکے مومن ہو۔ قبرستان ہے میں کتنے بولیا، قبرستان سے بول رہے ہیں، جیندے جاگ دے ہو، اور ٹھگ ہی بیٹھے اور اپنا ٹھگیاں مارن والے، 12ویں مہینے نماز پڑھنے والے تے 11 مہینے چھٹی کرنے والے، اور ٹھگیاں بھی کدے چلیاں نے،
جڑے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہے، محمد مصطفیٰ امام الانبیاء دے پیچھے، لیکن دل سدھا نہ ہویا، اللہ نے انہوں نے بھی دوزخاں وچ ہی تک دیتا ہے۔ اور نبی دے پیچھے نماز پڑھیا نہیں گل بنی، کیونکہ جب تک دلوں نہ شے منی ہے، دلوں نہ گل بنے انہاں تے گل ہی نہیں بنتی۔ ایویں لوکاں دا رجحان ویکھ کے بھئی لوکی ہن چونکہ آ گئے نا مسیح تے، چلو پھر آپاں بھی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ اور میں کئی بار آخ دینا اے جڑے بہتے آکڑ خاں بے نماز نے، صرف ایک نماز تے 2 لتر حکومت فیصلہ کر دے، قانون بنا دے کہ ایک نماز چھڈن دے 2 لتر، حالانکہ 2 لتر نال کی بگڑتا ہے؟ بہت زور نال وجن تے روبڑا جا پے گا، ریت دی ٹکور نال ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ صرف 2 لتروں تو ڈر کے کئی نمازی ہمیشہ واسطے بن سکتے ہیں، لیکن منکر نکیر دیاں سٹاں تو ڈر کے جن دی ایک سٹ پہاڑ تے لگ جائے تو پہاڑ چورا چورا ہو جاندے نے، انہاں دیاں سٹاں تو ڈر کے نماز نہیں پڑھتے۔ کسے نو کہہ دو او تیری منجی تے مینوں ڈیمو دسیا ہے، مینوں شک پیا ہے، چھال مار کے تھلے کھڑا ہو جائے گا، انہوں کہو بے نماز نو 70 سپ جڑے نے قبر دے اندر چمبڑ دے نے، لیکن بسترا نہیں چھڈے گا۔ کیوں جی مومن ہے پھرے؟ اے مومن ہے، اے نے منافق، انہوں کہندے نے منافق۔ اے قیامت نو پچھوں واجاں مارن گے، ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو، وہ کہن گے پیچھا نو مڑو، اتوں جا کے بنا کے نور لیاؤ، اے نور اتنے ملتا سی، ان دی دکان اتنے کونی ہونا۔ وہ آوازاں مار ہی رہے ہون گے کہ اللہ پاک انہاں دے سن وچ بڑی کندھ کھڑی کر دے گا۔ ینادونہم الم نکم معکم، پھر آوازاں دین گے کہ پاجیاں تا بڑی بے رخی کیتی جے، آپا دنیا چ رل کے واسطے سا۔ قالو، وہ کہن گے ٹھیک ہے، آپا ایکو پنڈ وچ ایکو علاقے چ ایکو بازار چ سودے لیندے سو، ایکو بس وچ چڑھدے سو۔ ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تساں اپنے جی نو اپنے دل نو دنیا وچ ہی پھسا چھڈیا۔ ورتبتم، تے رب رسول دیاں گلاں وچ شک ہی تانوں رہیا۔ وہ جے پک کدے ہو جاندا تے تانوں کس طرح جرت ہو سکتی سی کہ ستے رہ جاؤ، دکاناں تے بیٹھے رہو، بیلیاں نال گپاں چلاندے رہو تے اللہ دا دربار جڑا اڑیکدا ہو۔ وغرتکم الامانی، تے دنیا دیاں خواہشاں نے تانوں دھوکھا دیتا، اے کر لواں گے، اگلے سال آؤ کر لواں گے، ہن اے کارخانہ بن رہا ہے، ہن اگلا بن جائے گا۔ حتی جاء امر اللہ، اخیر اللہ دا حکم آئی گیا، اکھاں بند ہو گئیاں، دنیا تو ٹر گئے۔ وغرکم باللہ الغرور، وہ جڑا بڑا دھوکھے باز اللہ نے بندے دے ازمان واسطے چھڈیا ہویا، انہیں تانوں دھوکھیاں جی پا چھڈیا۔ اللہ، کلمہ کس کام آج؟ اے اتوں مسلمان اخوا لینا، اندر کو فائدہ پہنچے انہوں نے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، او جھوٹے مسلمانوں، آج تسی بھی خدا دے سامنے کو وڈی پیش کرو، کو فدیہ پیش کرو، اللہ قبول نہیں کرے گا تے نہ کافراں کو نہیں قبول کرے گا۔ کافر ہور سن، منافق ہور سن، منافق تو دے مسلمان نو آکھی دا۔ فرمایا تواڈے کولوں کوئی شے اللہ نے اج لینی ہے، قبول کرنی تے نہ کافراں کو۔ ماواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر، بس تھوڑا ٹھکانہ ہو دوزخ ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق
وہ فرمایا اجے بھی وہ وقت نہیں ہے مسلمانوں واسطے اج وہ ٹائم نہیں ہویا کہ جدو انہوں دا دل خدا کو ڈر جائے تے اللہ دی یاد وچ لگ جائے تے اللہ دے قرآن وال توجہ ہو جائے اجے وہ وقت نہیں ہے کتے ایسا نہ ہو جانا جی یہودیاں عیسائیاں نو اللہ نے مہلت دیتی بڑا لمبا عرصہ گزر گیا انہوں دا دل ہی پتھر ہو گیا دل ہی پتھر ہو اللہ نے آخیر پھر انہوں نبیاں دے پترانو شاہ صاحبانو آل رسول نو خاندان سادات نو اللہ نے باندر تے خنزیر بنا کے مار دیتا وہ اللہ دا دربار ایڈا اچا ہے کہ اتنے نبیاں دے رشتیاں دا نبیاں دے خون دا لحاظ نہیں ہوندا بلکہ نبیاں دے قانون دا لحاظ ہوندا نبی دے قانون تے چلے پاویں کسے قوم وچوں ہوے کسے ملک وچ جمے نبی فرماندے نے کہ میری آل ہے میری اولاد ہے جڑا انہاں نال خون دا تعلق رکھدا ہے انہاں دا دوترا پوترا لگدا ہے کچھ بھی لگتا ہے فرمایا جو قانون تے نہیں چلتا تو اللہ پاک انہوں نبیاں دی آل وچوں خارج کر دیندا کر دیندا تسی کہندے ہو کہ نہیں جی پھر بھی پیر ہوری نے پھر بھی جی پھر بھی کی ہوا اے جی پھر بھی شاہ صاحب ہوئے اے گئے تو لال موتی نے نا اخیر مائی فاطمہ دے بطن چوں نے حسن حسین دی آل ہے اے گئے تو شاہ صاحب ہی نے نا جی تے پاویں مچھاں رکھیاں نے کتے لڑاندے نے بٹیرے لڑاندے نے پاویں مسیتے نہیں جاندے پر آخر گندی نالی وچ اگر لال ڈگا ہوئے تے جدوں کڈو لال ہی رہندا ہے نا جی مسالہ ویکھو کیویں ابلیس انہاں نوں سکھاندا ہے کسے کافر نو اللہ پاک نے باندر خنزیر نہیں بنایا نبیاں دے پتراں نوں باندر خنزیر بنایا انہوں نے ہور سزاواں بتیریاں دیتیاں نے آدیاں اتنے ہوا چلائی ہوا چلا کے انہوں نے ختم کر دیتا ہے سمودیاں تے فرشتے نے چیخ ماری کلیجے پھاڑیاں کر دیتے لوط علیہ السلام دی قوم تے اللہ پاک نے پتھراں دی بارش کر کے انہوں نے ہڈیاں چورا کر دیتیاں لیکن انہوں نے اندیاں شکلاں نہیں بدلیاں شکلاں کنہاں دیاں بدلیاں نے اللہ پاک نے نبیاں دے پتراں دیاں بدلیاں تسی آندے شاہ جی شاہ جی شاہ جی شاہ جی کی ہوندا ہے کوئی اللہ دے دربار چ کسی شاہ دی کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک کہ وہ محمد مصطفیٰ دا غلام نہ بنے نبی دی تابعداری جب تک نہیں کرے گا کوئی شاہ سب بھی نہیں تھی کوئی آل رسول نہیں کوئی خاندان سادات نہیں فرمایا کہ ایسا نہ ہونا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد بندے نے مہلت بہت ہی مل جائے تے بندہ ہولی ہولی آکڑ جاندا ہے پتھر ہو جاندا ہے بے حس ہو جاندا ہے فرمایا تسی نہ کسی اس طرح دے ہو جاؤ اللہ بھائی رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے پہلے کچھ نہیں بنیا تو ہون بنا لی جڑے کو 2-4 دن رہندے نے انہاں وچ کوئی رو را کے معافی لے لی اگلیاں جڑیاں دین دے معاملے چ سستیاں نے اللہ ساڈیاں دور فرما دے اگاں واسطے سچی توبہ ہو جائے دین دے ہوشیار ہو جائے پر دین اس طرح ایک کدے خطبے نال بھی چلو جی رمضان دا اخیر ہے جمعہ سارے چلو اینی کو گل نہ لی جنت نہیں بندا میرے بھائی نیتاں کرو کہ اسی ہمیشہ واسطے رب دی بندگی کران گے اور محمد دی غلامی سے رہاں صلی اللہ علیہ وسلم اے دوسرے جمعہ تے نہیں کیوں نہیں رونق ہوندی صرف ایک شیطان نے ٹھگی لا دیتی وہ کہندا ایک جمعہ پڑھ لو تسی رمضان دا اخیر لا وہ پرمٹ مل جائے گا جاندے نو جنت دا تے کئیاں مسئلہ ہی کٹ دیتا ہے وہ کہندے نے اخیرلے جمعے تے 2 رکعتاں پڑھ لیاں نا قضا عمری تے جنیاں نمازاں چھڈیاں نے ساری زندگی وچ ساریاں دی بدلے وہ 2 رکعتاں ہی رب مان لے گا واہ پئی واہ بلے ٹھگو پچھلیاں دی
رو کے اللہ کو معافی منگنی چاہیے، اللہ معاف کرد ہے۔ اگاں واسطے بندے نو ہوشیار ہونا چاہیے۔ اللہ تے جدو بندہ بدلن لگتا ہے بعض دفعہ 1 منٹ لگتا ہے، نیت صحیح ہو جائے، اللہ دی نظر دلوں تے ہوندی ہے، دل دی نیت ٹھیک ہو جائے، انسان دا عمل جڑا ہے ان دا رخ سیدھا ہو جائے، تے جو اسے ویلے موت آ جائے تے انہوں بھی معاف، عمل دا وقت ہی نہ ملے، توبہ کیتی موت آ گئی، بغیر عملوں دے جنت، کیونکہ اللہ دی نظر انسان دے دل ہوتے ہیں۔ مشہور زمانہ ایک ڈاکو فضیل بن ایاز، لوگوں پتہ لگتا بھی ایس جنگل چ پھردا ہے، بس کافلے بیچارے سفر چھڈ کے بہ جاندے، بے لٹ پٹ کر لین، اور ہن تو ساڈے حکمران عیاشیاں دیکھو کہ ملک دا کوئی انتظام نہیں، قتل و غارت ہے، ڈکیتی اور چوری ہے، اللہ ہر بندہ ہی خطرے وچ، پر جدوں کوئی واقعہ سندا ہے نا ادوں تک خطرہ خطرہ کردا ہے، جس میں 4 دن لنگ جاندے پھر نہیں خیر صلاح ہونا من ہو گیا، بندہ جو ہے بیچارہ بولا دن دی بھی ڈاکے، اس گل دی نشانی ہے کہ حکمران نااہل، فضیل بن ایاز اس زمانے دا ڈاکو، ان دی نظر کسی عورت تے ہوئی گئی، انہوں سنیا کر لیا، انہیں آہا تو ڈاکو ہوئے گا تو آپ دے کار ہوئے گا، جان جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جان دیں گے، لالچ دیتے، تمکیاں دیتیاں، لیکن انہوں پرواہ نہیں، اخیر سوچیا کہ سارا پنڈ میں تھوں ڈردا ہے، سارا علاقہ ڈردا ہے، اور رات نو میں پوڑی لا کے انہاں دے گھر چھال مار دیاں گا، انہوں موڈے تے چکاں گا، دوڑ پاں گا، میرے مگر کون آ سکتا، ادھی رات ٹل گئی، پوڑی لا کے چڑھن لگ پیا، میرے مولا دے رنگ عجیب نے کہن اسے موقع تھی وہ تو دنیا دی حسن دا متلاشی سی، ایک اللہ دے دیدار دا طالب بھی اس ویلے اٹھ کے تے مسجد نو جا رہا سی، وہ جنہوں تانگا لگیاں ہوندیاں انہاں دیاں راتاں اس طرح ہی گزردیاں، دنیا ستی ہوندی ہے، کدے ٹھنڈے پانی نال وضو پہ کردے نے، کدے کھڑے قرآن پڑھتے ہیں، اور کدے سجدے پہ روئی جا رہے ہوں، جنہوں لگیاں ہوندیاں، جنہاں دیاں قسمتاں ستیاں ہوندیاں نے وہ ستے ہی رہ جاندے نے، جے جاگ آ بھی جائے کڑی ویکھ بھی لین تے آندے نے نہیں بڑا ٹائم، انہوں نے ٹائم لمے دستے نے، او کو اس ویلے اللہ دا عاشق بھی جا رہا، یہ بڑی خراب ہے، اے جڑی آیت میں پڑھی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کلمہ پڑھنے والے مسلمان آتے ہیں، جو وقت نہیں آیا کہ جب انہوں دے دل ڈر جانتے اللہ دی یاد وچ لگ جان، بس ان دی دلوں چونکہ نکلا سی، زبان تو نے قرآن دی آیت دا ٹکڑا پڑھیا، بس نشانے تے تیر لگا، ڈاکو جڑا سی اتاں جان دی بجائے تھلے نو اترنا شروع ہو گیا، ایک ایک پوڑی تے پیر رکھی جاندہ، نالے کہندا ہاں جی وہ ٹائم ہن آ ہی گیا، ہن وہ ٹائم آ ہی گیا، بس پھر دنیا نے زندگی وچ انہوں ہسدا نہیں ویکھیا، کسی پوچھنا جی آخر بندہ ہے کدے تھا ہسا ہی سکتا ہے لیکن تانوں کدے نہیں ویکھیا، وہ کہنے لگے جب تک میں پتہ نہ لگی کہ میں معافی ہو گئی ہے جنت والے میرا اعلان ہو گیا ہے، اونا چر میں ہاسے نہیں آ سکتے، وہ اسی تو ایویں ہی دندیاں کڈی جانے ہر ویلے، پتہ کونی کنہ کولوਆਂ چ پیڑ پیڑ کے رب نے کڈنا ہے، اسی ہر ویلے ہا 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 کیتی جانے،
صحابہ کرام ایک دن اچھی ہسے آپ نے فرمایا جڑے نقشے میں ویکھے نے کدے تانوں دس پین جنہ تھانی اس بندے نازک جان نے لنگنا ہے تے فرمایا تانوں گھر بوا سارا بھول ہی جائے جنگلاں چ جا بڑو ہر ویلے ہاتھ ہی جوڑ دے رہو کہ مولا جی معاف کرنا مولا جی معاف کرنا لیکن تسی مست ہوئے ہو صحابہ کرام نے پھر کدے کسی نے ویکھیا بھی اچھی ہسدا ہو بس کوئی ہاسے دی گل کسی ویلے ہو بھی جاندی ہے ببلا جی ہسدے رہ گئے بس یہ کہہ کے لگانا اور اچھی اچھی ہاں ہاں کرنا یہ تو غافلہ نہ کام جاہلہ نہ کام لیکن تہاڈیاں مجلساں ہی اس طرح دی ہیں حضرت فضیل خانے کا بھی جو طواف کر دے دنیا دا ایک بادشاہ موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے حضرت بڑی دیر تو مینوں یہ تمنا ہے کہ تہاڈی خدمت دا موقع ملے رب نے عزت دیتی ہے دولت دیتی ہے تسی حکم دو فرمایا کہ میں اللہ دے دربار تے پہنچیا اللہ دا دروازہ پھڑیا ہوا ہے اور مینوں شرم نہ آوے گی کہ زمین و آسمان دے بادشاہ کو منگن دی بجائے تیرے کو منگا بادشاہ بڑا کچا ہو گیا انہیں سوچیا کہ جدو کتے بکے خانے کعبے تو باہر کتے ہون گے پھر گل کریں گھر باہر ملیا کہندا جی ہن تا اللہ دا دروازہ نہیں نا ہن تا باہر دی گل ہے نا تے تسی کوئی پھر حکم دیو پھر کوئی سانو بھی کوئی موقع دیو خدمت فرمان لگے پھر تیرے کو دنیا منگا کہ جنت منگا کہندا جی جنت میرے بس وچ نہیں میرے کو دنیا بڑی ہے اور فرمان لگے دنیا تو میں وہ کو نہیں مانگتا جنہیں دنیا بنائی ہے دنیا نال میرے دل سے نفرت ہو چکی ہے وہ جڑا پہلو ڈاکے مار وہ بدلن لگا بندہ انج بھی بدل جاتا ہے ڈاکو تو ولی بھی ہو سکتا ہے اور دنیا تو میں وہ کو بھی نہیں مانتا اندر کو نہیں مانگتا جڑا دنیا دا مالک ہے جنہیں دنیا بنائی ہے میں تو جنت خاص مانتا جی تیرے کو گل ہے تو مینوں دے دے جنت کہندا نہیں جی پھر جنت تو پھر اسے کو ہی لو وہ بندہ جس ویلے جنت ویکھ لے دل دیاں اکھاں نال تے پھر انہوں یقین ہو جاندا ہے دل غنی ہو جاندا ہے ہن پھر کسے کو منگن دی تے کسے دی شاید تکن دی پھر لوڑ ہی نہیں رہ جاندی یہ انہاں چیری بندہ چوریاں تے ڈاکے تے ہیرا پھیریاں تے وڈیاں چٹیاں یہ انہاں چیری ہے جنہ چ مردار دنیا دے نال محبت ہے اللہ پاک سانو خالص ایمان نصیب فرمائے اور اپنے محبوب دا غلام بنائے کہ وہ جویں جویں انہوں نے دسیا کہ اس طرح کرنا ہے انج کرنا ہے اللہ دی بندگی انج کرو لیکن ساڈے تے کوئی ٹائم ہی نہیں کڈدا دین نہیں سکھدا کہ میں کم از کم نماز ہی سیدھی کر لواں نماز سیدھی کرنے واسطے بھی ٹائم کو نہیں کڈدا میرا بھائی ایک مینوں پہ دسدا سی وہ جڑے نہیں کرتے چلو نہ صحیح جڑے کرتے ہیں انہوں دی رفع جان صحیح نہیں ہے وہ رفع جان سے انہوں دی سیدھی کرو ایویں مکھیاں ہی ہلا چھڑ دین تو میں کہ بھی سارے ہن مسئلے ایک خطبے تو نہیں ہوندے میں انہوں نے آکھاں گا بھی خدا دے بند وہ باہر ڈھلیاں کیتیاں ہون نا تے رفع جان دا طریقہ تو صرف اتنا ہی ہے نا کہ ارکاں اوتھے ہی رکھو جتھے ہگیاں سن تے باقی بازو جڑا اوتا چک لو تے تلی دا رخ جڑا قبلے والے کر لو تے تھوڑی تھوڑی انگلاں دے وچ ورل فاصلہ رکھو اس طرح اپنے رب نو بخاؤ کہ میں خالی ہاتھ